السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایس ایس فزکس کلب چینل کی جانب سے میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ این ٹی ایس 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 ٹی میتھ فزکس ٹیسٹ کے حوالے سے جو 9 جنوری 2021 کو جو پیپر ہو چکا ہے، بہت ہی ٹف پیپر آیا تھا، اس کا رزلٹ بھی نکل چکا ہے، لیکن یہ کویشچن جو ہے میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے لیے سالو کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے آئندہ آنے والے ٹیسٹوں میں بھی مدد لے سکیں۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹف ٹیسٹ تھا، بی ایس سی ایم ایس سی لیول کے کویشچن اس میں شامل ہیں، تو یہ آپ کے اور کمپیٹیٹو ایگزام میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے 5 پارٹ اس کے مختلف، یعنی ہر ایک کویشچن کے سالو کرنے پر ذرا ٹائم لگتا ہے، تو توڑے کویشچن 3 4 5 کویشچن کا پارٹ میں نے بنایا ہے تاکہ ویڈیوز کا ٹائمنگ ذرا کم ہو اور آپ اس سے محفوظ ہو سکے۔ تو اس سے پہلے میں نے 5 پارٹ جو ہے وہ سالو کیے ہیں۔ اگر کسی نے وہ نہیں دیکھے تو وہ ویڈیوز ان کے ساتھ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرا جو چینل ہے ایس ایس فزکس کلب، اس کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اچھا، پارٹ نمبر 6 کی جانب ہم آتے ہیں، کویشچن نمبر 46 کی جانب ہم آتے ہیں۔ کویشچن نمبر 46 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ان ٹیلیسکوپ what is objective and eyepiece focal length if magnification is 5 and lens separation is 24 سینٹی میٹر؟ یعنی ایک ٹیلیسکوپ ہے، اس میں ہمارے پاس 2 قسم کے لینز لگے ہوتے ہیں، ایک کو آبجیکٹو لینز کہتے ہیں، دوسرے کو آئی پیس لینز کہتے ہیں۔ ان کے درمیان جو سپریشن ہے، یہ دونوں لینز ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر لگے ہوتے ہیں، وہ ہے 24 سینٹی میٹر، اور ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے فوکل لینتھ کے درمیان جو ریشو ہوتا ہے، جس کو ہم میگنیفیکیشن کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس 5 کے برابر ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر کویشچن جو پوچھا ہے کہ آپ نے آبجیکٹو لینز کا فوکل لینتھ معلوم کرنا ہے اور آئی پیس کا جو لینز استعمال ہے اس کا فوکل لینتھ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ اچھا، تو آئی پیس لینز جو ہے اور آبجیکٹو لینز کے درمیان جو سپریشن ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے 24 سینٹی میٹر، اور ہم نے آئی پیس لینز جو ہے اس کا فوکل لینتھ ایف ای اور آبجیکٹو لینز اس کا فوکل لینتھ ایف او، اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے۔ اچھا، میگنیفیکیشن پاور جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے ایم، اٹ ول بی اکول ٹو 5۔ صحیح ہے۔ ایف ناٹ کو ہم کیا کہیں گے، فوکل لینتھ آف آبجیکٹو لینس کہیں گے، ایف ای کو ہم کہیں گے فوکل لینتھ آف آئی پیس لینس۔ جیسے کہ کنڈیشن میں دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ دونوں لینس جو ٹیلیسکوپ میں ہوتے ہیں، ان کے درمیان سپریشن جو ہے وہ کیا ہے، 24 سینٹی میٹر۔ تو یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا، دیٹ از ایف او پلس ایف ای ول بی اکول ٹو 24 سینٹی میٹر۔ یہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہ ہمارے پاس ایکویشن 1 آ گیا۔ صحیح ہے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ میگنیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ریشو ہے فوکل لینتھ آف دا آبجیکٹ ڈیوائڈیڈ بائی فوکل لینتھ آف دا آئی پیس۔ صحیح ہے، اور میگنیفیکیشن ہمیں دیا گیا ہے 5 دیا گیا ہے، تو ان دونوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ان کو کمپیئر کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس ایف ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی ایف ای کس کے برابر ہو جائے گا، 5 کے برابر ہو جائے گا، اور اس میں سے ہم ایک یعنی فوکل لینتھ آف آبجیکٹو لینز معلوم کرتے ہیں، تو ایف ناٹ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا یہ 5 ادھر، یہ ایف ای جو ہے فوکل لینتھ آئی پیس فوکل لینتھ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا 5 کے ساتھ، تو ہمارے پاس فوکل لینتھ آف آبجیکٹو ہو جائے گا 5 ایف ای۔ یہ ہمارے پاس ایکویشن 2 آ گیا۔ اب اس ایکویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایف ناٹ کی ویلیو لگانی ہے، تو ہمارے پاس ایف ای کی ویلیو آ جائے گی۔ پٹنگ ان ایکویشن 1 وی گیٹ دیٹ 5
एफ ई प्लस एफ ई विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये दोनों जमा हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 6 एफ ई, इट विल बी इक्वल 24 सेंटीमीटर। एफ ई को क्योंकि हमने एफ ई को मालूम करना है तो इस 6 को इस साइड पर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो हमारे पास एफ ई आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नाउ अब इसकी इक्वेशन, ये जो वैल्यू है एफ ई, ये तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गया आई पीस का। अब हमने फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मालूम करना है, तो ये वैल्यू जो है एफ ई दैट इट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या हमने इस इक्वेशन 1 में यहां पर लगानी है, तो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम इसको लगाते हैं, दैट इज पुटिंग दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1 अगेन to find f naught, we have that f naught plus 4 centimeter will be equal to 24 centimeter। ये 4 centimeter प्लस है, इस साइड पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 24 माइनस 4, इट विल बी f naught will be equal to 20 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस आ गया, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस हमारे पास 4 सेंटीमीटर आया है, तो दैट इज द आंसर। आइए देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये जो हमने सॉल्व किया तो आपने नोट किया कि हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो है आंसर डी, क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर आ जाता है, और इस तरीके से फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? आंसर डी, दैट इज एफ नॉट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड एफ ई विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है द रेशो ऑफ एम ओ आई। एम ओ आई का यहां पर मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन वॉल सिलेंडर टू एम ओ आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। यानी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के फिजिक्स से लिया गया है। उसमें हमने पढ़ा है कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मुख्तलिफ होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने रेशो मालूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिटवीन थिन वॉल्ड सिलेंडर टू द स्फीयर। सही है। यहां पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एम ओ आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम ओ आई का मतलब हमारे पास क्या है यहां पर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, थिन वॉल सिलेंडर का हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है एम आर स्क्वायर, और इस तरीके से स्फीयर का जो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो इसका रेशो हमने लेना है, तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि रेशो बिटवीन थिन वॉल सिलेंडर टू स्फीयर। तो हमारे पास ऊपर जो आएगा वो थिन वॉल सिलेंडर का आएगा, नीचे हमारे पास जो आएगा वो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सो इट्स रेशो विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 5 एम आर स्क्वायर। सही है। ये हमारे पास इनके दरमियान क्या आया? रेशो आया। तो इसमें से क्या हुआ? एम आर स्क्वायर सेम है, तो ये एम आर स्क्वायर कट गया और ये एम आर स्क्वायर भी कट गया यहाँ से। तो हमारे पास क्या बच गया? 1 डिवाइडेड बाय 2 और 5, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 और 5। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5 over 2, 5 over 2, यानी आंसर हमारे पास 5 over 2 आएगा। अब देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। जैसा कि आप ने देखा, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया और इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 5 over 2। 5 over 2 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो हमें दिया गया है, दैट इज एट व्हाट एंगल ऑफ बैंकिंग स्पीड एट टर्न इज वी विल बी इक्वल टू जी और अंडर द रूट। यानी हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड का एक टॉपिक है जो कि हमारे पास इसी चैप्टर नंबर 5 में है फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। यानी
بینکنگ آف روڈ یعنی جو ہمارے پاس پہاڑی علاقوں میں یا سرکل میں جو ہمارے پاس روڈ بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پر دائرہ ہو، تو باہر کی جانب کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ذرا اوپر کیا جاتا ہے تاکہ فرکشن فورس جو ہو وہ زیادہ ہو اور گاڑی جو ہو پھسلنے سے بچ سکے۔ تو یہ اینگل ہم معلوم کرتے ہیں۔ اچھا، جیسا آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہے، اس کو ہم بینکنگ آف روڈ کہتے ہیں، کیونکہ اس روڈ کا باہر والا کنارہ جو ہے اندر والے کنارے سے تقریباً کچھ اینگل کے حساب سے اوپر بنایا جاتا ہے تاکہ گاڑی جو ہو سرکولر روڈ پر سلیپنگ سے بچ سکے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس نارمل فورس ہے اس گاڑی کا۔ اس نارمل فورس کو ہم اکارڈنگ ٹو ریزولوشن آف ویکٹر دو کمپوننٹس میں ریزالو کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس یہ کمپوننٹس آ جاتا ہے، دیٹ از n cos θ۔ یہ ہمارے پاس نارمل جو ہے یہ n ہے، یہ ہمارے پاس اس کا ہارزونٹل کمپوننٹ آ جاتا ہے، دیٹ از n cos θ۔ اور یہاں پر ایک کمپوننٹ جو آتا ہے جس کو ہم یہاں پر لیا گیا ہے، یہ ہمارے پاس ورٹیکل کمپوننٹ آتا ہے، یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے n sin θ۔ صحیح ہے، تو یہ دو کمپوننٹس جب آتے ہیں تو یہ n cos θ جو ہے یہ اس گاڑی کے ویٹ کو کیا کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے، اور یہ n sin θ جو ہے جو ہمارے پاس جو سینٹریپیٹل فورس کے جو اپوزٹ فورس لگتا ہے سینٹریفیوگل فورس، اس کو کیا کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے۔ صحیح ہے، تو اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کو ہم اب سالو کرتے ہیں، یہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بھی شو کیا ہے، یہاں پر میں نے رفلی شو کیا ہے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو اس سے پہلے پکچر میں نے آپ کو سمجھایا۔ اچھا، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس یہ جو ہے n cos θ یہ اس گاڑی کے ویٹ کو کیا کرتا ہے، بیلنس کر دیتا ہے، دیٹ از n cos θ ول بی ایکول ٹو n cos θ will be equal to mg۔ صحیح ہے، اور اس طریقے سے n sin θ جو ہے ہمارے پاس وہ سینٹریپیٹل فورس کا جو اپوزٹ فورس ہوتا ہے سینٹریفیوگل فورس، اس کو کیا کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے، دیٹ از n sin θ will be equal to mv square divided by r۔ اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایکویشن 2 ہے، یہ ہمارے پاس ایکویشن 1 آ جاتا ہے۔ ایکویشن 2 کو ایکویشن 1 پر ہم کیا کر دیتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹینجنٹ θ حاصل کرنا ہے، یہاں پر ہم نے کیا معلوم کرنا ہے، اینگل معلوم کرنا ہے، تو ہمارے پاس آ جائے گا دیٹ از n sin θ divided by n cos θ will be equal to mv square divided by r divided by mg۔ یعنی n sin θ ہمارے پاس mv square divided by r کے برابر ہے، n cos θ ہمارے پاس mg کے برابر ہے۔ صحیح ہے، تو یہ n جو ہے اس n کو کیا کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، ہمارے پاس کیا بچ جائے گا، sin θ divided by cos θ جو کہ برابر ہے ٹینجنٹ θ کے۔ صحیح ہے، یہاں سے یہ m اس m کو کیا کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے، تو ہمارے پاس آ جائے گا v square divided by r g۔ تو اس کو ہم کیا لکھ دیتے ہیں، v square divided by g r۔ اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے، سپیڈ کے لیے جو ویلیو ہے v square اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس v square یہاں پر رہ جائے گا، جی آر ادھر آ جائے گا، تو ہمارے پاس آ جائے گا دیٹ از v square will be equal to g r tangent θ۔ اب سنگل v معلوم کرنا ہے تو ہم اسکوائر روٹ انڈر روٹ لے لیں گے بوتھ سائڈ پر، تو یہ اسکوائر روٹ یہاں پر جو آتا ہے وہ اسکوائر کو ختم کر دے گا، تو ہمارے پاس v بچ جائے گا، یہاں پر آ جائے گا جی آر ٹینجنٹ θ۔ یہ ہمارے پاس سپیڈ کے لیے ویلیو آ گئی۔ اب تب ہی یہ میکسیمم ہوگا جب ہمارے پاس ٹینجنٹ θ ہو کس کے برابر ہو، 1 کے برابر ہو۔ ٹینجنٹ θ ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے، 1 کے برابر ہو جائے، تو یہ تب ہی پاسبل ہے، کیونکہ ٹینجنٹ θ ہمارے پاس تب ہی پاسبل ہوگا کہ 1 کے برابر ہوگا جب تھیٹا ہمارے پاس کیا ہو، 45 ڈگری کے برابر ہو۔ جب ہم تھیٹا کو 45 ڈگری یہاں پر پٹ کرتے ہیں تو ٹینجنٹ 45 جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے، 1 کے برابر ہے، تو ہمارے پاس سپیڈ جو ہوگا v میکسیمم دیٹ از جی آر یہ ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا آپشن یہاں پر درست ہے کہ ہم نے معلوم کیا ہمارے پاس بینکنگ آف روڈ جب ہمارے پاس سپیڈ جو ہو وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہو، جی آر انڈر دا روٹ کے، یعنی یہ ہمارے پاس میکسیمم سپیڈ ہوگا تب بھی ہوگا جب ٹینجنٹ تھیٹا ہمارے پاس 1 کے برابر ہوگا، اور تھیٹا ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے 45 ڈگری، یعنی ایٹ وٹ اینگل آف بینکنگ سپیڈ ایٹ فرنٹ از v will be equal to gr, so the angle will be 45 degree۔ یہ میں نے آپ کو سالو کیا۔
صحیح ہے. اچھا کوشچن نمبر 49 کی جانب ہم آتے ہیں. کوشچن نمبر 49 میں ہمیں کہا گیا ہے دا مولر اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم فار پالی اٹامک گیس از، یعنی ہم نے مولر اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم فار پالی اٹامک گیس معلوم کرنا ہے. تو یہ پکچر آپ ذرا ملاحظہ کریں. اچھا اس میں ذرا اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پاس 3 قسم کے گیس کے لیے ہمیں ویلیوز دیے گئے ہیں. ایک ہمارے پاس مونو اٹامک گیس ہے، تو اس میں ہمارے پاس مولر اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم ہمارے پاس 3R/2 کے برابر ہے. اسی طریقے سے ڈائی اٹامک جو ہے یہ ہمارے پاس ہے مولر اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم 5R/2 کے برابر ہے. پالی اٹامک گیس کے لیے ہمارے پاس مولر اسپیسیفک ہیٹ جو ہے اس کے لیے جو ویلیو ہے دیٹ از 6R/2. تو یہ 2 جو ہوتا ہے یہ 6 کو کاٹ دیتا ہے، تو ہمارے پاس کیا آئے گا 3R، یعنی CV ول بی ایکول ٹو 3R از دا کریکٹ آنسر. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا آپشن ٹھیک ہے. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس والیوم جو ہے یعنی مولر اسپیسیفک ہیٹ ایٹ کانسٹنٹ والیوم فار پالی اٹامک گیس دیٹ از CV ول بی ایکول ٹو 3R. دیٹ از سی نمبر آپشن ہمارے پاس میں کیا ہے درست ہے. صحیح ہے. اچھا کوشچن نمبر 50 کی جانب ہم آتے ہیں. کوشچن نمبر 50 میں ہمیں کہا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دا ایکویشن آف کنٹینیوٹی AV ول بی ایکول ٹو کانسٹنٹ. دس کانسٹنٹ از ایکول ٹو دا، یعنی اے آپشن دینے والیوم آف دا فلوئڈ، بی آپشن دیا ہے ڈینسٹی آف دا فلوئڈ، سی آپشن دیا ہے ماس آف دا فلوئڈ، اینڈ ڈی دیا ہے والیوم فلو ریٹ. اچھا اس کو ہم حل کرتے ہیں. اچھا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس انہوں نے ہمیں دیا ہے دیٹ از AV ول بی ایکول ٹو کانسٹنٹ. ہمارے پاس اس میں ایریا ہے، بھی ہمارے پاس ویلاسٹی ہے، تو ویلاسٹی ہمارے پاس ڈیل ایکس ڈیوائڈ بائی ڈیل ٹی کے برابر ہے. تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا ایریا ملٹیپلائی ڈیل ایکس ڈیوائڈ بائی ڈیل ٹی ول بی ایکول ٹو کانسٹنٹ. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں دیٹ از ایریا ملٹیپلائی ڈیل ایکس، یعنی ایریا ملٹیپلائی لینتھ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں والیوم کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ڈیل V ڈیوائڈ بائی ڈیل ٹی ول بی ایکول ٹو کانسٹنٹ. تو ڈیل V ڈیوائڈ بائی ڈیل ٹی کو ہم کیا کہتے ہیں والیوم فلو ریٹ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا آپشن ہمارے پاس درست ہے. جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے پاس AV ول بی ایکول ٹو کانسٹنٹ، یہ ہمارے پاس اس کا جو آنسر آئے گا وہ ہوگا والیوم فلو ریٹ. دیٹ از آپشن نمبر ڈی اس کا کریکٹ آپشن ہے جس کو ہم نے پہلے حل کیا، یا آپ اپنے ساتھ نوٹ کریں. اچھا دوستو یہ 5 کویشچن اس پارٹ میں نے آپ کے لیے سالو کیے تاکہ آپ کو اس سے مدد مل سکے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کرتے جائیں آل پر، تاکہ آپ کو جیسے ہی میں اگلی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کے لیے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. شکریہ.